بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سوہانی گھڑی چمکتے یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات نے حقیقی رحمت کو خوش آمدید کہا، جب ملک نے فرش و عرش سجایا، جب انبیاء نے شکر خدا منایا۔ ایسے بچے کی زمین پر آمد، ایسے بچے کی زمین پر ولادت ہوئی، اس کے بارے میں اس سے اگر سوال کیا گیا کہ آپ کب سے نبی تھے تو جواب ملا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے جب میں نبی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو کب خلق کیا گیا تو جواب دیا، وہ خالق تھا اور مخلوق میں پس نور محمدی تھے اور پوچھنا تھا۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں آپ کی بیٹی کا رتبہ دیکھیں تو قیامت میں آواز غیبی آتی ہے کہ سارے اپنے چہرے نیچے کی طرف جھکا لیں، بنت رسول گزرنے والی ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی معمولی بات نہ ہے، ہمارے لیے فخر و سربلندی کی بات ہے۔ کعبہ میں موجود بت گر پڑے، فارس کے صدیوں سے جلنے والی آتش کدے بجھ گئے، اور ہمیں ایک ایسے نبی کی نوید سنائی گئی جو قرآن کا امین ٹھہرا۔ پس منظر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ عربستان کا علاقہ جو تقریباً 1200 سے 1300 میل لمبا اور 200 میل چوڑا اور جس کا تقریباً کل رقبہ 12,30,000 مربع میل بنتا تھا، یہ علاقہ روز اول سے ادیان و مذاہب کا گہوارہ کہا گیا۔ دنیا کے بے شمار مذاہب نے اس علاقہ میں جنم لیا اور اکثر مدفن بھی اسی خطہ میں ہو گئے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں سکون اور انوار کی بارش ہوئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس کی پیشانی سے نور جھلک رہا تھا۔ یہ وہی عظیم ہستی ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا امین بنایا، وہی بچہ جو آگے چل کر انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہوں پر لے جانے والا تھا، وہی بچہ جو یتیموں کا سہارا بنا، غریبوں کا ہمدرد، مظلوموں کا محافظ اور انسانیت کا محسن بنا۔ اسلام سے قبل 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کے عروج سے پہلے عرب مذہبی لحاظ سے متنوع تھا۔ اس کے مختلف علاقوں میں مختلف عقائد قائم تھے، مختلف لوگوں کے معبود مختلف ہوا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کے طریقہ کار مختلف تھے۔ مکہ میں کعبہ میں
متعدد قبائلی بت رکھے گئے تھے جن میں حبل، لات، عزا اور منات شامل تھے۔ ہر قبیلے کا اکثر اپنا حفاظتی دیوتا ہوا کرتا تھا۔ کچھ مذاہب میں مقدس پتھروں، درختوں، کنووں، قدرتی قوتوں پر یقین رکھتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ علاقوں میں زرتشت تھے جو ساسانی یعنی فارسیوں کے ذریعے مشرقی عرب خصوصاً حجر اور بحرین کے کچھ حصوں میں آباد ہوئے تھے۔ ان کا کنٹرول وسیع علاقوں میں موجود نہ تھا، لیکن یہ لوگ بھی چاند، ستاروں اور آگ پرست تھے۔ روایات میں ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 9ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کچھ کے مطابق وہ تاریخ 12 تھی۔ کچھ کے مطابق آپ کی ولادت 17 تاریخ ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ مہینے میں ان روایات میں سے اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تورات، زبور اور انجیل میں ہمیں ایسی نوید سنائی جاتی ہیں کہ ایک رسول ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ لیکن جب احمد آئے تو اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اتنی عظمت کی بات ہے کہ حضرت عبد المطلب خدا کے پردوں میں چھپے ہوئے نام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اتنا حسین نام رکھا عبد المطلب نے، محمد۔ میری کیا بساط کہ میں آپ کے فضائل بیان کروں، یہ تو دراصل ہم پر احسانات ہیں زہرا کے بابا کے، حسنین کریمین کے نانا کے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کائنات کو نئی زندگی عطا کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظلمت کے پردے ہٹنے لگے، اندھیروں میں روشنی کی کرنیں پھٹنے لگیں اور مردہ دلوں کو حیات نو نصیب ہوئی۔ آپ کی ولادت دراصل اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت، قرآن کی ہدایت اور انسانیت کی اصل پہچان عطا کی۔ آئیے اس بابرکت موقع پر ہم عہد کریں کہ حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا کو وہی پیغام دیں جو سرکار دو جہان نے دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا۔ جی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ